بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی فوج میں خوبصورت جوان لڑکیوں کو کیوں بھرتی کیا جاتا ہے؟ IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس میں شامل خواتین کے ساتھ کیسے شرمناک سلوک کیے جاتے ہیں، اور اسرائیلی فوج میں شمولیت کے لیے خوبصورت لڑکیوں کو کون کون سے ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں، اور یہ کیسے اپنے حسن کا جال بچھا کر اپنے مخالفین کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں، آج ہم آپ کو انہی سوالات کے جوابات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے۔ دوستوں، دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 90 لاکھ ہے، مگر یہ ایک ایسا ملک ہے جو روزانہ کی بنیاد پر خبروں میں رہتا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی ڈیفنس فورسز بھی پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ IDF میں یہودی عورتوں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد اسرائیلی عورتوں کے لیے قانونی طور پر لازم ہے کہ وہ اسرائیلی فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ کم از کم 2 سال تک انہیں ہر صورت میں فوج میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی مرضی ہو تو وہ مزید کام کر سکتی ہیں، اور اگر آرمی کو چھوڑنا بھی چاہتی ہیں تو وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ٹریننگ کے دوران اسرائیلی عورتوں کے انسٹرکٹر اسرائیلی فوج کے تجربہ کار آفیسرز ہوتے ہیں۔ اس دوران اسرائیلی عورتوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، اس بارے میں بڑی حیران کن معلومات سامنے آئی ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم آپ کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے متعلق چند اہم حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل کس قدر خطرناک ملک ہے اور وہ کس طرح سے پوری دنیا سے مقابلے کی تیاری میں مصروف ہے۔ IDF کو مقامی زبان میں تزائل کہا جاتا ہے۔ اس میں تینوں طرز کی افواج شامل ہے، یعنی نیوی، فضائیہ اور بری فوج، اور اس کا سربراہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوتا ہے۔ IDF میں تقریباً 2 لاکھ تک فوج کی تعداد ہے جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا تقریباً بجٹ $30 بلین ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ IDF کی ریزرو فوجیوں کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے، جنہیں کسی بھی وقت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ IDF کی بنیاد 1950 میں رکھی گئی تھی۔ ابتدا میں اس کا بجٹ نہایت ہی کم تھا، حتیٰ کہ اس میں شامل اسرائیلی فوج کھیتی باڑی اور دیگر کام کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ مگر اس وقت IDF دنیا کی کامیاب ترین فورسز میں سمجھی جاتی ہے، جس کے پاس دنیا کی جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہیں۔ اس کے پاس بہترین جیٹ فائٹرز اور نیوکلیئر ہتھیار بھی موجود ہیں۔ جنگی ماہرین کے مطابق IDF دنیا کی کسی بھی بڑی فوج سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگرچہ یورپ اور امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی مدد کرتے آئے ہیں، اور اسرائیل کی تاریخ دیکھی جائے تو امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مل کر 1948 میں اس ناجائز ریاست کا قیام ممکن بنایا، مگر ان سب کے باوجود اسرائیل اپنے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اسرائیل نے F-15 اور F-16 جیسے خطرناک جنگی جہاز امریکہ سے خریدے، مگر ان کے الیکٹرانک نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے تاکہ امریکہ کہیں جنگ کے دوران جہاز پر قابو نہ پالے۔ اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکہ پر بھی اسرائیل اعتماد نہیں کرتا۔ اسی حوالے سے ایک امریکن عہدیدار نے میڈیا پر بیان دیا تھا کہ اگر اسی طرح امریکہ اسرائیل کو مضبوط کرتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ امریکہ خود اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، کہ اسرائیل سے اچھائی کی کوئی توقع نہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسرائیل میں قانون ہے کہ ہر اسرائیلی شہری فوج کا حصہ ضرور بنے گا، اور یہ پابندی صرف مردوں پر نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی کے 2 سال اسرائیلی فوج میں لازمی گزارے، اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 3 سال فوج میں لازمی سروس کرے، یعنی پورا کا پورا اسرائیلی فوج کی ٹریننگ حاصل کرے۔ اس میں بہت سے لوگوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی بھی کر لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کو ریزرو فورس کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اسے صرف اسرائیلی فوج کا ہی نہیں سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے سامنے پوری اسرائیلی عوام ہتھیار سے لیس ہوگی۔ یہی نہیں، اسرائیلی فوج میں اسپیشل لوگوں کو بھی بھرتی کیا جاتا ہے، جن میں گونگے، بہرے اور نابینا لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے بعض اہم ترین پروجیکٹ پر کام لیا جاتا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد میں بھی ایسے لوگوں کی موجودگی کا سراغ مل چکا ہے۔ دنیا کی دوسری فورسز کی طرح اسرائیل میں ترقی پانے کا نظام لینتھ آف سروس پر انحصار نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر فوجی کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی اسے اگلے رینک پر پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں عورتوں کی بڑی تعداد شامل ہوتی ہے، جن سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی لڑائی یا مشن ہو تو اس میں عورتیں بہت ہی کم شامل ہوتی ہیں، مگر فلسطینی علاقوں کی تلاشی وغیرہ کے لیے اسرائیلی عورتیں پیش ہوتی ہیں اور فلسطینی عورتوں کی تسلیل کرتی رہتی ہیں۔ یہ عورتیں بلا خوف و خطر فلسطینیوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں خوب ادھم مچاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی عورتوں پر کس طرح بے دردی سے IDF کی اسرائیلی عورتیں ظلم و زیادتی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریننگ کے دوران عورتوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں، اور محاذ پر لڑنے والے اسرائیلی فوجیوں کی طرح سے مدد کریں اور ان کی خدمت بھی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ محاذ سے لوٹنے والے اسرائیلی فوجیوں کے عیش و آرام کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ہر بڑے کیمپ یا چھاؤنی کے اندر ایک خاص مقام متعین کیا جاتا ہے جسے ریلیکس کا نام دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج محاذ سے لوٹنے کے بعد سیدھا ریلیکس کی طرف جاتی ہے، جہاں ان کا استقبال IDF کی حسین عورتیں کرتی ہیں اور فوجیوں کی خدمت اور عیش کا بھرپور خیال رکھتی ہیں۔ یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک منظم طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس جگہ پر فوجی بھی مرحلہ وار آتے ہیں اور IDF میں شامل عورتیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے خود اس مقام کو عیاشی کا اڈا قرار دیا ہے اور اس فعل پر سخت تنقید کی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک اسرائیلی جریدے میں رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ فوج میں شمولیت سے پہلے اسرائیلی لڑکیاں بہت ہی معصوم ہوتی ہیں اور ان کے ذہنی رجحانات ہی بہت الگ ہوتے ہیں، مگر اسرائیلی فوج میں شمولیت کے بعد اور وہاں سے واپسی پر وہ عورتیں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں، اور ان کی جسمانی ساخت وغیرہ میں بھی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، اور وہ اپنی معصومیت بھی کھو چکی ہوتی ہیں، اور اس سے بڑے پیمانے پر طبی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اکثر اسرائیلی عورتیں فوج میں وقت گزارنے کے بعد سیدھا اسپتال کا رخ کرتی ہیں۔
اسرائیل کی بدنامی زمانہ انٹیلیجنس موساد میں بھی بہت سی اسرائیلی عورتیں کام کرتی ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں ایک جال پھیلا رکھا ہے۔ عرب دنیا کے محلات سے لے کر یورپ اور ایشیا کے پارلیمنٹ تک ان عورتوں کا ایک خوفناک نیٹ ورک تیار کر رکھا ہے اور بہت سے عرب حکمرانوں کو اپنے حسن کی جلوے دکھا کر مدہوش کر رکھا ہے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہی ہیں اور خفیہ معلومات بھی آسانی سے حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ عورتیں غیر معمولی طور پر ذہین اور سمارٹ ہوتی ہیں، یہ ہتھیاروں سے زیادہ اپنے دماغ اور آنکھوں سے کام لیتی ہیں، مگر کچھ ہوش مند اور ایمان کی قوت رکھنے والے افسر یا حکمران کے چنگل میں نہیں پھنستے اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اجازت دیجیے۔ اللہ